السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈپٹی اسلامیت کے اسٹوڈنٹ کو دوبارہ سے ویلکم، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رسالت کے اوپر۔ پہلے ہم نے ٹاپک کور کیا تھا تو جس میں ہم نے توحید وغیرہ پہ بات کی تھی، تو آج ہمارا جو ہے نا ٹاپک وہ ہے رسالت کے اوپر، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں پروفٹ ہوڈ کیا ہے کہ پیغمبران یا پیغمبر رسانی یا پیغام رسانی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دنیا کے اوپر بھیجا، کہ جو بھی امت تھی، جو بھی قومیں تھیں، وہ جب ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا تھا، جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روگردانی سے پھر روگردانی کرنے لگ جاتے تھے، اللہ کے احکامات سے پھر جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے جو رسول بھیجتا تھا، ان پر ایمان لانا، ان رسولوں پر ایمان لانا، یہ بھی ہمارے عقائد کا ایک حصہ ہے۔ اب رسالت لفظ نکلا ہے عربی زبان کے لفظ رسل سے نکلا ہے، اور رسل کا مطلب ہے پہنچانا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رسول کا جو بھی کام ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتا تھا، اس لیے اس کو رسل کہا جاتا ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ رسول ہے، یعنی کہ پہنچانے والا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے قاصد، لفظ قاصد۔ پرانے زمانے میں جو ڈاکیے وغیرہ یا جو بھی پیغام بھیجنے والے یا جو بھی خط و کتابت کرنے والے یا لکھنے والے ہوتے تھے، ان کو قاصد کہتے تھے۔ تو نبی کے لیے قاصد کا لفظ استعمال بھی ہوتا ہے، اور اس کی جو قاصد کے جو ہے مد مقابل پہنچانے والا، یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور قاصد کے لیے قاصد کا جو لفظ ہے یہ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرشتوں کے لیے بھی قاصد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہے رسالت کا مفہوم، اور اس کا جو مترادف ہے، یعنی کہ اس سے ملتا جلتا جو لفظ ہے رسالت سے یا رسول سے، وہ ہے نبی۔ نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، رسالت کا مطلب ہے پہنچانے والا، نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا۔ اب دیکھیں رسولوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جتنے بھی نبی آتے تھے وہ اصلاح کے لیے آتے تھے۔ کوئی بھی قوم آتی تھی، کوئی بھی قوم تھی، اس کے اندر جب کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر نبی کو یا رسول کو بھیج دیتا تھا، اور پھر وہ آ کے ان کی اصلاح کرتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ قوم ٹھیک ہو جاتی تھی، اصلاح ہو جاتی تھی ان کی، اور ان میں سے اگر کوئی یعنی کہ اس کی بات کو نہیں مانتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہیں پہ ہی عذاب دے دیتا تھا، جو نشان عبرت بن جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر مہربانی فرمائی، کرم فرمایا، رحمت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے اس امت کے گناہوں کو پوشیدہ رکھا۔ تو بہرحال رسولوں کی ضرورت ہر امت میں، ہر وقت میں، ہر ملک کو رہی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبران کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، اور ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے۔ قوم عاد کو آپ لے لیں، قوم سمود کو لے لیں، آپ قوم لوط کو لے لیں، تو موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ بھی بنی اسرائیل کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ بھی بنی اسرائیل کی طرف۔ تو یہ تمام کے تمام انبیاء جو تھے وہ مختلف قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ کوئی نبی ملک شام کی طرف آیا، کوئی نبی فلسطین کی طرف آیا جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح سے ملکوں کی طرف بھی نبی بھیجے گئے تھے، جیسے یوسف علیہ السلام مصر کی طرف آئے، یعقوب علیہ السلام بھی۔ تو یہ ضرورت رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے اندر ذکر کیا کہ ہم نے ہر قوم کے اندر ایک کوئی نہ کوئی رسول بھیجا۔ تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ تمام کے تمام انبیاء پر لازمی طور پر ایمان لائے، اور اپنے اس عقیدے کو پختہ رکھے کہ جتنے بھی انبیاء تھے وہ سب کے سب برحق تھے، جتنے بھی رسول تھے وہ سب کے سب برحق تھے۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ نبی اور رسول دونوں میں فرق ہے، ڈفرینس بٹوین نبی اینڈ رسول، نبی اور رسول میں فرق ہے۔ اچھا، رسول اور نبی کا نام قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا ہے، انہیں جس منصب پر فائز کیا جاتا تھا وہ نبوت اور رسالت کہا جاتا تھا، لیکن رسول اس کو کہا جاتا ہے جو نئی کتاب لے کر آئے، نئی شریعت لے کر آئے، نئے احکامات اللہ کی طرف سے لے کر آئے، ان کو کہا جاتا تھا رسول، یاد رکھیے گا۔
سوال آتا ہے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، تو اس کا جواب ہے رسول اس کو کہا جاتا ہے جو نئی کتاب لے کر آتا ہے، نئی شریعت لے کر آتا تھا، نئے احکامات لے کر آتا تھا اور ان پر عمل کرتا تھا اور کرواتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا رسول۔ ٹھیک ہے، رسول کا مطلب ہے بھیجا گیا۔ جبکہ جیسا چلیں ایک چھوٹی سی مثال، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام عشرہ دیے، 10 احکامات دیے اور ان پر عمل کرنے کے لیے ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجا کہ ان پر عمل کریں، ان کو کہتے ہیں احکام عشرہ۔ ٹھیک ہے، تو احکام عشرہ دے کر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تو یہ رسول کہلائے۔ اور یاد رکھیں کہ نبی کو رسول نہیں کہا جاتا، لیکن رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے، وہ کیونکہ نئی کتاب، نئی شریعت، نئے احکامات لے کر آتا ہے تو وہ رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر، ان کی خواہش پر، ان کی گزارش پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ کر دیا، تو ہارون علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں۔ کیوں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے اور کرواتے اور ان کے ساتھ ان کی مدد فرماتے، تو اس لیے وہ نبی ہیں، رسول نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے رسول اور نبی میں فرق۔ ٹھیک ہے، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسلام کے احکامات، نئے احکامات لائے، یعنی کہ جو پچھلی تمام بھی احکامات تھے ان پر کاربند رہے، ان کو کمپلیٹ کیا، ان کو مکمل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جو دین مذہب اسلام تھا اس کو منتخب فرما کر نئے احکامات دے کر قرآن پاک کے ذریعے سے تمام احکامات کی تشریح بھی فرما دی، تکمیل بھی فرما دی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہاں تک کہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں ان سب پر ایمان لانا ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے، یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہے جب تمام انبیاء آ گئے اور اپنے اپنے احکامات و شریعتوں کو نافذ کر دیا، مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں مختلف مسائل تھے، ان مسائل کے حوالے سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ان پر عمل کروایا، تو آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر ایک شریعت جو تھی اسلام کے نام سے، اس کو آپ نے اس دین کو مکمل فرما دیا، تمام شریعتوں کو منسوخ فرما کر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک نئی شریعت کا وجود قائم فرمایا جس کا نام ہے اسلام۔ اسلام تو شروع سے ہی تھا، اسلام کا لفظی مطلب ہے ماننا، سر تسلیم خم کرنا، لیکن بطور مذہب جو اسلام تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے اختتام کو پہنچا، تکمیل کو پہنچا۔ اب نہ عیسائیت کو قبول کی جائے گی، نہ ہندوازم کو قبول کیا جائے گا، نہ یہودیت کو قبول کیا جائے گا، نہ پچھلی کتابوں کو قبول کیا جائے گا۔ ہاں، تسلیم کرنا لازمی ہے کہ وہ کتابیں تھیں، برحق تھیں، پڑھی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، الہامی تھیں، ان چیزوں کو ماننا ضروری ہوگا، لیکن عمل کس پہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مذہب بطور اسلام، جیسے کہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں ان میں سے کسی کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ صرف اور صرف بطور مذہب اسلام کو مانا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ جنہوں نے پہلے اپنے اپنے انبیاء کرام کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی وہ تو کی، ان کو قبول کر لیا جائے گا، لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کو بطور مذہب قبول کیا جائے گا، کوئی اور مذہب قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اب یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہے۔ ختم کا مطلب ہے مہر، عربی میں جو مہر کے لیے لفظ بولا جاتا ہے اس کو کہتا ہے ختم، جیسا کہ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے کفار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ٹھیک ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر غشاوتن، پردہ ہے۔ تو
ختم جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب مہر لگ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے جب مہر لگ جاتی ہے سائن اسٹمپ ہو جاتی ہے، ختم لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے، اس کے آگے کوئی لفظ لکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی، کوئی اور حکم دینے کی گنجائش نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے اختتام ہوا انبیاء کا، یعنی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. ختم لگ گیا، مہر لگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے. خاتم النبیین آپ کہلائے کہ نبیوں میں سے آخری ہیں. اس لیے قرآن پاک کی آیت کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آیت کا ترجمہ ہے ما کان محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے، ما کان محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ابا میں نہ باپ، احد کسی کے، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. ولا کیا ہے؟ ولا کہ رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں. آگے وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، یعنی کہ نبیوں میں سے آخر ہیں، یہ خاتم الانبیاء ہیں. پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، یہ اس کا حوالہ ہے. اب حدیث کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کیونکہ پیپر کے اندر حدیث اور قرآن کا حوالہ دینا ضروری ہے. تو ختم نبوت پہلے تو ہم نے رسالت پر پڑھا، اور پھر ختم نبوت پر جو قرآن پاک کی آیت پڑھی وہ ہو گئی، اور پھر ایک حدیث کہ آنا خاتم النبیین، آنا مانا میں، خاتم لفظ نکلا ختم سے، اور خاتم یہ ہے فاعل، خاتم میں ختم کرنے والا ہوں، آخری ہوں، نبیین نبیوں میں نبیوں میں آخری ہوں. لا نبی نہیں ہے نبی بعدی میرے بعد، میں نبیوں میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی 523 نمبر حدیث، وختم بی النبیون، میری ذات پر انبیاء کا خاتمہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور حدیث ہے المعجم الکبیر للطبرانی 7535 نمبر ہے، یا ایوہ الناس انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، نبی بھی آخری، امت بھی آخری. تو یہ جو امت ہے یہ امت بھی آخری ہے، اس کے بعد کوئی بھی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نئے نام سے کوئی شریعت لے کر آئے، نئے نام سے کوئی نبی آ جائے، یا نئے نام سے لے کے کوئی امت لے کر آ جائے، قوم لے کر آ جائے اور دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں اور یہ میری امت ہے. ایسا ہرگز ہرگز نہیں. تو اس لیے حدیث میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ لا نبی بعدی، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں، ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں. ٹھیک ہے. تو آگے فرمایا، اضافہ فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر ابن الخطاب، لو میں نے اگر کانا میں نے ہوتا، ٹھیک ہے، نبی بعدی میرے بعد، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر ابن الخطاب، تو وہ عمر بن خطاب ہوتا. تو گویا کہ آپ وسلم نے یہاں پہ ایک دلیل کے ساتھ واضح کر دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا بھی صحیح تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور اعمال ہی اتنے زیادہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درجہ دے دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر کون ہوتا؟ عمر بن خطاب. اچھا ختم نبوت پر تمام صحابہ متفق ہیں، تمام علماء امت بھی متفق ہیں. ٹھیک ہے، کہ تمام صحابہ اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی بھی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئے گا. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب نے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، طلیحہ نے جو جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، سجاہ نے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے جنگ کا اعلان بھی کیا اور ان سے جنگ بھی کی اور ان کو نیست و نابود بھی کیا اور ان کو واصل جہنم کیا. تو اس لیے اس کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ ختم نبوت کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ختم نبوت پر تمام علماء متفق ہیں،
خواہ وہ کسی بھی فرقے کے ہیں، تمام علماء ختم نبوت پر متفق ہیں اور ان پر ان کا اجماع ہے۔ اجماع کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ شریعت کا کہ جب اس کے اوپر کوئی سوال آتا ہے اور اس کا جواب قرآن سے نہ ملے، حدیث سے نہ ملے، تو پھر علماء کی ایک کمیٹی بیٹھتی ہے، علماء کا ایک گروہ بیٹھتا ہے، ان کے لیے بھی بہت سے یعنی کہ شرائط ہوتے ہیں کہ وہ علماء قرآن کا حافظ ہو، حدیث کا حافظ ہو، اور پھر جو ہے نا حدیثوں کے جو قوانین ہیں ان پر مکمل عبور ہو، قرآن پاک پر مکمل عبور ہو، دسترس ہو، اور سچ ہو، سچ کا ماننے والا ہو، اور عادل ہو، انصاف کرنے والا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے جو ہے اجماع کے لیے جو علماء کرام چنے جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ خوبیاں لازمی ہیں۔ ان کی جب ایک مشاورت ہوتی ہے تو ان پر جو مسئلہ آخر میں جو فائنل ہو جاتا ہے، آخری ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں اجماع۔ تو ختم نبوت پر تمام صحابہ کا بھی اجماع ہے، تمام علماء کرام کا بھی اجماع ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ ختم نبوت جو ہے وہ تمام علماء کرام اس کو مانتے ہیں، اور اس پر جو ہے نا جو سوال آتا ہے اس کو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گا۔ اسی پر اجازت چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں سے وہی گزارش کہ یہ جو لیکچر ہے اس کو آپ فارورڈ کریں، تاکہ باقی جتنے بھی جو میرے اسٹوڈنٹ لاہور میں بیٹھے ہیں، لاہور کالجز میں ہیں، اسی طرح سے بہاولپور کالجز میں ہیں، تو ان تک بھی یہ لیکچر پہنچے، اور آگے ان سے بھی کہیں کہ وہ بھی فارورڈ کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ میرا جو بھی نیکسٹ لیکچر ہے وہ فوراً ہی آپ سب کو پہنچے۔ اور اس کو جو ہے آپ نے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو لیکچر کو لائک بھی کرنا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ سننے کا، اور امید ہے کہ جو بھی آپ کو کوئی سوال ہوگا آپ کمنٹس میں ضرور بھیجیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔